الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز دین کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے، جیسے بدن میں، جسم میں سر کا ایک ایسا رول ہے کہ اگر انسان کے سر کٹ جائے تو وہ نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ کچھ کام کر سکتا ہے. ایسے ہی دین کے اندر نماز کو رکھا گیا کہ نماز سب سے اہم چیز ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نماز کا حساب لیں گے سب سے پہلے اپنے بندے سے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خاص کر کے ہمارے نوجوان 90% ایسے نوجوان ہیں جو نماز سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو کلمے سے دور ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم نماز تک بھی اس سے بھی دور ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں. اس لیے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم میرے سے مدد مانگو. استعینوا، مدد مانگو. کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے سے، اور صلاۃ، نماز کے ذریعے سے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے، کیونکہ نماز سب سے اہم چیز ہے. اور نماز میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. بندہ سب سے زیادہ کس وقت قریب ہوتا ہے اپنے رب کا؟ نماز میں. اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں. اور جب بندہ نماز میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدوں میں اللہ کی طرف دھیان لے جاتا ہے، اور پھر وہ دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان اور جتنے بھی نسلیں ہیں، خاص طور پر وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، عقیدے سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اپنے آخری درجے تک ایمان بھی بچانا مشکل ہو گیا ہے. اس فتن کے دور میں، ہر طرف فتنے ہیں، ایسے دور میں اگر ہم نماز سے اور کلمے سے اور دینی ماحول سے اگر ہم دور زندگی گزاریں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. عزیزان محترم، اس لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: استعینوا، تم مدد مانگو مجھ سے، مدد چاہو مجھ سے، میرے سے مدد مانگو. کیسے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے صبر کرو. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو حالات آئے، مصیبت آئے، صبر کرتے رہو. آج پوچھا جاتا ہے: بھئی نماز کیوں چھوڑ دیے؟ بھئی مصیبت تھی، حالات تھی، ٹینشن تھا، پریشانی تھی، میں نے نماز کو چھوڑ دی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلنے نہیں لگے، آخری وقت مرض الوفات میں، ایک دم آخری بیمار چل رہے تھے، ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام 2 صحابی کے کندھے پر وزن دے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے، یعنی نماز کے لیے تشریف لے گئے. اس حالت میں بھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو چلنے میں مشکل ہوتی، ایسی بیماری کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑے، سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑی، حضر میں بھی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. ایسے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کی تعلیم دی. اور جب اس دنیا سے جانے لگے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی اپنی امتی سے ایک ہی بات کہتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا میری امت. لیکن یہ امت نمازوں کو چھوڑتی ہے، یہ امت جھوٹ بولتی ہے، یہ امت کیا ہے دھوکہ دیتی ہے، یہ امت ہر طریقے سے ظلم زیادتی اور گناہوں میں ملوث ہو کر نمازوں سے دور ہے. اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21ویں پارے میں،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ کہ نماز جو ہے یقیناً فحشاء ہر برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز، انسان جب نماز کا پابند بنتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، اتنی آسانی سے وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ جب وہ مسجد سے اللہ کے گھر سے جڑتا ہے تو گناہوں کی طرف جانے سے ڈرتا ہے، لیکن جب وہ کیا ہے عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ جب نماز جیسے اہم فرائض کو چھوڑتا ہے کھلم کھلا اور جان بوجھ کر غفلت میں ہر طریقے سے نماز کو جب قضا کرتے جاتا ہے اور چھوڑتا جاتا ہے تو پھر دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کر کے بھی اسے افسوس نہیں ہوتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے کسی طرح کا کوئی جہنم کا اور عذاب قبر کا اور کسی طریقے کے کیا عذاب کا اسے ڈر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ایک دن حساب بھی دینا ہے۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس چیز کی حساب ہوگی وہ کس چیز کی؟ نماز کی۔ تو آج ہم نماز کی پابند بنے، اپنے نسلوں کو نماز سکھائیں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے عادی نہیں بناتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، ماں باپ ٹائم ٹو ٹائم صبح میں اٹھاتے ہیں، ان کو وقت پر اٹھا کر اسکول بھیجتے ہیں، لیکن کیا نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کیا ہمارے ماں باپ؟ کیا اتنی فکر سے، جتنی فکر سے اسکول بھیجنے کے لیے، جتنی فکر سے دکان میں بھیجنے کے لیے، جتنی فکر سے کام کو بھیجنے کے لیے اسے ٹائم پر اٹھاتی ہیں ہمارے والدین، ہمارے ماں بہنیں، کیا جتنے فکر سے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو کیا اسکول بھیجنے کی فکر کرتی ہیں، کیا اتنی ہی فکر نماز کے لیے بھی کرتی ہیں؟ کیا فجر میں نماز کے لیے ہمارے نوجوان ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں، آپ جا کر دیکھیں کہ مسجدیں ویران رہتی ہیں، اور فجر میں تو بالکل ہی ویران۔ اللہ معاف فرمائے، کیوں ہمارے نوجوان راتوں کو موبائلوں میں، راتوں کو ٹی ویوں میں، راتوں کو گپ شپ میں، لایانی کاموں میں وقت گزار کر کیا ہے رات دیر سو کر نماز فجر قضا کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے نماز جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اور تمام اعمال میں سب سے اہمیت رکھنے والے اعمال کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب بھی لیں گے تو بندے سے نماز کی حساب پہلے لیں گے۔ اگر اس کی نماز پکی نکلی، سچی نکلی، جاندار خشوع اور خضوع والی نمازیں نکلی تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس کی چھوٹی موٹی گناہوں کو بھی معاف کر کے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ اگر اس کی نماز ہی کیا ہے غلط نکلی، لسٹ کے اندر پہلا جب ایمان کے بعد نمازوں کا سوال ہوگا تو اس نماز میں اگر کیا ہے کم و بیشی تھوڑی بہت ہوئی تو کسی طریقے سے پورا کیا جائے گا، لیکن پوری نمازی نہ ہو، وہ فرائض کا چھوڑ دے، وتر کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، سنن کو چھوڑ دے اور نافرمانی کی زندگی گزارے، اور ایسی زندگی گزارے اور اس امید میں کہ بس اللہ غفور رحیم ہے۔ یقیناً اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کیا ہے توبہ کے کہ میں معاف مانگ لوں گا اور اس نیت سے گناہ کر رہا ہے تو معلوم نہیں اس کو آخری سانس کب لے اور توبہ بھی اسے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تو اس لیے ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے اور اس سے پہلے ہماری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جس چیز کا ہوگا وہ نماز کا۔ اس لیے نماز کو ہمیں جاندار بنانا ہے، خشوع اور خضوع والے نماز پڑھنا ہے۔ نوجوانوں، آج ہم نماز کا اہتمام کریں گے اور زیادہ پابندی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، دیکھیں ہم اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھیں۔ صحابہ کرام جیسے نماز پڑھتے تھے ان کے پیروں پہ تیر لگ جاتے، نماز میں انہیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ آج ہمیں مچھر اور مکھی بیٹھ جائے تو ہم کیا نماز میں کھجاتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے کیا نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ہر ایک چیز معلوم ہوتا ہے باہر میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، نماز ہم جاندار بنائیں، نماز کے اندر ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں، اور جتنے نوافل ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اتنا زیادہ ہم قرب الہی یعنی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ قرب کو حاصل کرتے جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے اسی آیت کی پوری جز میں کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نماز پڑھ پڑھ کے میرے سے مدد مانگو، میرے سے دعائیں کرو، مجھ سے مدد چاہو، اور پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ جس کے ساتھ ہو کتنا بڑا مقام پر ہو، لیکن ہم آج اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہی بتایا کہ نماز کبھی نہ چھوٹے، کسی حالت میں نہیں۔ جنگ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی نماز کو قضا نہیں کرتے، شہید تو ہو جاتے ہیں، شہادت تو دیتے ہیں، صرف خود نہیں پورے خاندان کے خاندان کیا ہے شہادت پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اپنے نماز کو قضا نہیں کرتے۔
اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے پابند۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے خاص ماں بہنوں اور خاص طور پر نوجوانوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ نماز اور داڑھی اور سنت یہ سب آخری عمر میں کریں گے، جوانی میں کیوں کرنا؟ نہیں نہیں، اصل جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے ہم جوانی میں جتنا عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، گناہوں سے جتنا بچیں گے، ہم اللہ کے اتنے قرب کو حاصل کریں گے اور اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم کیا ہے لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہی موبائل ہمارے لیے زہر بھی ہے اور یہی موبائل ہمارے لیے کیا ہے سونا بھی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو اس موبائل سے ہم اچھے سے اچھے کام کر سکتے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے سے ہم بگڑ کر گیم اور بیکار چیزوں کو کیا ہے بیکار گانوں وغیرہ کو سن کر، لایانی کاموں کو دیکھ کر سن کر ہم اپنی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہم اس موبائل کا صحیح استعمال کریں، ہم کیا وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ وقت جو سونے چاندی سے بھی قیمتی ہے، ہمارا ایک وقت بھی ضائع نہ۔ آج ہم سب سے زیادہ پریشان کس کو لے کر ہیں؟ روزی کو لے کر ہیں، کہ ہم روزی کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ روزی کی بھی تنگی دور کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسے جگہ سے روزی ہمیں پہنچائیں گے، ایسے جگہ سے روزی کا انتظام فرمائیں گے کہ ہمیں گمان تک نہیں ہوگا، ہمیں خیال تک نہیں ہوگا یہ روزی کہاں سے آیا، کیسے پہنچ گیا، کیسے مل گیا، اس کا انتظام کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے ہمیں صاف صاف کہہ دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں میں بھائیوں، ہر چیز کی پریشانی، آپ لوگوں کو رزق کمانا ہے، آپ نماز پڑھ کر جائیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑا ہے زندگی میں تو توبہ کر لیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو اس کو ادا کرنے کی، قضائیں کریں اس نمازوں کو، اور جتنے چھوٹ گئے اللہ سے معافی استغفار کر کے اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو کیا ہے لایانی کاموں سے بچائیں، اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں کے اڈوں سے محفلوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ تقوی اختیار کر کے ڈر کر اللہ سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے صحبت کا کیا ہے بیٹھنا کرو، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اگر تم کیا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے اٹھو گے تو گناہوں کے اڈے پر جا کر بیٹھو گے، گناہوں کی مجلس پر جا کے بیٹھو گے۔ اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا، نیک اللہ والوں کی مجلس میں، علم والوں کی مجلس میں، اہل اللہ کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا، اور اپنے کیا ہے اپنے تزکیہ کرنا، اپنا کیا ہے اپنے کیا ہے نفس کو مارنا، اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو کیا ہے لایانی کاموں سے بچانا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کیونکہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں۔ اگر کوئی کہے دنیا بھر کر کوئی سونا دے دے اور کوئی کہے 1 منٹ دے دے تو وہ 1 منٹ میرے دنیا بھر کے سونے چاندی سے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم وقت کو قیمتی بنائیں، اور وقت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے صحت دی، عمر دی، جوانی دی، اس سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کا میسج خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے، ہر ایک مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ دیکھیے بے نمازی کا انجام بہت برا ہے، اگر وہ نماز چھوڑے تو جہنم میں ہزاروں کروڑوں برس جلنا پڑے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں سے بچائیں، اور نماز کے اور کیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کیا، وہ کفر کے دانے پر پہنچ گیا، اڈے پر پہنچ گیا۔ اس سے پتا چلا انسان مومن اور کافر کے درمیان فرق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے، وہ سورجوں کے سامنے، وہ دیولوں کے سامنے، وہ مٹی اور پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اگر ہمارے اس میں یہ فرق نہ رہا تو پھر کیا فرق رہا میرے عزیزوں میرے بھائیوں؟ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے ڈریں، گناہوں سے بچیں۔ یہی آج کا ہمارا میسج ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اعمال صالح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کیا ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور کیا ہے نمازوں کی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے، ہر لایانی کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخری دم تک ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔